ہونے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ پریس کانفرنس بھی مندرجات سامنے رکھنے کی ایک کاوش ہے, جو ان پہ کیسز ہیں اور حقائق ہیں وہ سامنے رکھنے کی, جو نیب کا آلریڈی فائلڈ ریفرنس ہے وہ ہیں. کسی طرح سے بھی کسی فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی جسارت ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ اعلیٰ عدالتوں کا بھی احترام کرتے ہیں, ان کے فیصلوں کا بھی احترام کرتے ہیں, اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں اور نہ ہم ان فیصلے ہونے سے پہلے رائے دے سکتے ہیں, نہ ان فیصلوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو اس کو شروع کرنے سے پہلے اب میں آتا ہوں جو ایک آپ کے سامنے رات ڈیٹیلڈ آرڈر آیا, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ پبلک پراپرٹی ہے, جس میں آنریبل جسٹس ڈوگر صاحب, آنریبل جسٹس گرال, ان دونوں کے فیصلے آپ کے سامنے آئے, جس میں گرال صاحب نے ایک سینٹنس لکھا ہے جو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو فیصلہ ہے آج نون لیگ, یہ میں اس لیے پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ ادروائز تو عدالتوں کی باتیں عدالتوں میں ہونی چاہیے, لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور فیصلے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا. تو ان کی یہ جو تشویش اور ان کی تشویشناک حالت ہے, اس پر عوام کو آگاہ کرنا بڑا ضروری تھا کہ عدالت کے فیصلے پہ پہلے ان لوگوں نے خود جھوٹ بولا. اب یہ رنگ یہ دینا چاہ رہے ہیں جیسا کہ شاید معزز ججز نے عدالت میں فیصلہ سنایا اور بعد میں شاید یہ رنگ دینے کی یہ کوشش کر رہے ہیں اللیجڈلی کہ شاید بعد میں اس میں کوئی تبدیلی آئی, حالانکہ جسٹس گرال کی سٹیٹمنٹ میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے, اور وہاں پر بہت سارے جو وکلا موجود تھے اور جو وہاں پر بہت سارے دوسرے لوگ موجود تھے, رانا ثناء اللہ, تمام لوگ کورٹ میں موجود تھے, ان سب کو پتا ہے کہ یہ فیصلہ ججز صاحبان نے نہیں سنایا تھا, نائب قاصد نے آ کے یہ فیصلہ سنایا تھا. اور یہ جسٹس گرال کی جو ججمنٹ ہے اس کے پہلے پیج پر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے, اور وہ اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں تھوڑی سی اس پہ حیرانی بھی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے بیل کو اگری نہیں کیا تھا, تو پھر یہ میوچل فیصلہ کیسے سنا دیا گیا. یہ جج صاحب یہاں فرما رہے ہیں اپنے کیس کے پہلے پیج پہ. تو پہلے یہ بات کلیئر کر لی جائے کہ جو بیل کا فیصلہ تھا, جو دو ٹیلی ویژن من پسند جو واٹس ایپ گروپ کے تھرو چلائے جاتے ہیں, انہوں نے ابھی آرگومنٹ ہو رہے تھے اور بیل کی خبر بریک کر دی تھی انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ایم این اے ہے جنہوں نے ابھی آرگومنٹ ہو رہے تھے تو ٹویٹ کر دیا تھا کہ بیل مل گئی ہے. تو بیل کی اتنی جلدی کیا تھی بھائی, اتنی جلدی کیا ہے؟ اس آرڈر میں ایک بات اور سامنے آئی ہے, معذرت کرتا ہوں آرڈر میں نہیں, اس سارے جو ساری ایپیسوڈ ہوئی, اس ساری ایپیسوڈ میں ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے چھپایا ہوا تھا, ایک چیز نہیں بتائی تھی جو آپ سب کو پتا چلے گا, اور وہ فائنینشیل سائیڈ نہیں تھی, وہ ان کی قابلیت تھی. اور وہ اس ساری ایپیسوڈ میں وہ بھی سامنے آئی ہے قابلیت کہ شہباز شریف صاحب کے پاس MBBS کی ڈگری ہے. وہ کون سی ڈگری ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. وہ ہے میاں بیوی بچوں سمیت, اے جو کچھ لٹیا ہے میاں بیوی بچوں سمیت لٹیا ہے, اے ڈگری ہے نا دے کول. وہ کیسے, میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. تو آپ یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا یہ امیر ٹبر سی, مینوں آج پتہ لگا ساڈے تو بھی غریب سن, اے جو کچھ انہوں نے آپ منیا جا کے اتھے, آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ رئیس ٹبر کے حالات تھے کیا اور آج کیا ہیں. تو آپ خود حساب لگا لیں گے کہ یہ جو MBBS کی ڈگری ہے یہ انہوں نے کتنے سالوں میں اور کب لی. سب سے پہلے یہ میں نہیں کہہ رہا, دوبارہ یہ کیس کے فیصلے کے مندرجات کہہ رہے ہیں جو پروسیکیوٹر اور نیب کا ریفرنس ہے اس حوالے سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ 1990 میں MNA بنے تھے. اس ٹائم انہوں نے جو اپنے اثاثے بتائے تھے, جو ان کے پاس پیسے تھے 1990 میں, شہباز شریف کے پاس بیچارے کے پاس صرف 21 لاکھ روپیہ تھا. کتنا جی؟ 21 لاکھ روپیہ. اور یہ اکیلے شہباز شریف صاحب نہیں تھے, میں نواز شریف صاحب کی فیملی کو سائڈ پہ کہہ رہا ہوں. شہباز شریف, ان کے بچے, ان کی بیگمیں, یہ سارے ٹبر کے پاس ملا کے 21 لاکھ روپے تھے. یہ مندرجات میں شامل ہے یہاں. اس کے بعد یہ 1997 سے 1998 میں جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تو ان تقریباً 8 9 10 سالوں میں
21 लाख से असासे बढ़ के 1.5 करोड़ रुपया हो गए। कितने हो गए जी? 1998-99 के करीब 1.5 करोड़ रुपया। मालदार ये जो टब्बर था ना, बहुत अमीर टब्बर हमें बताया जाता है। 21 लाख रुपए थे 1990 में, और 1998-97 उसमें ये 1.5 करोड़ थे। पर हुण की थी MBBS की डिग्री। अब वो जो MBBS की डिग्री की, वो की हमने 2008 से 2018, जब हम चीफ मिनिस्टर थे, जब हम दफ्तर में बैठे हुए थे। पहले अशरे में तो बढ़ते 21 लाख से 1.5 करोड़, अब बढ़े 2008 से 2018 में 1.5 करोड़ जो वहां थे, वो 2008 से 2018 में कितने बढ़े? 7,328 मिलियन। अब मैं कसम खा के कह सकता हूं पूरे वसूख से, ये जो पढ़े लिखे मेरे सामने जर्नलिस्ट भाई बैठे, इनको नहीं पता ये कितने पैसे होते हैं, करोड़ों में और लाखों में। मुन्नू भी नहीं सी पता। मैं भी फाइनांस वाले एक बंदे नु सद के हिसाब करवाया है। ये रुपीज की गल हो रही जी अज सारी। 7,328 मिलियन, ये किन्ने लाख होंगे ने सानू नहीं पता। वो फिर हिसाब करवाया, 73,280 लाख। रोज का लाख रुपया भी शहबाज शरीफ साहब खर्चन ते 73,000 दिन चाहिए ने। इन्नी उम्र तो नहीं वैसे लिखवा के ले आए हो शहबाज शरीफ साहब, हो सकता इन्नी होवे तुहाडी। 365 दिनों का एक साल हुंदा है, ते ये 73,000 तो कोई मेरा ख्याल पता नहीं किन्ने लाख बंदे होणगे तो उन्हां दी उम्र बनती है। ये कित्थे लैके जाना जी इन्ना पैसा? सो ये जो इन्होंने 73,280 ये लाख हैं, ये 7.3 अरब है जो 10 सालों में बना है। और पहले 21 लाख तो 1.5 करोड़। इन्हां 10 सालों च किहड़ा काम कीता है तुसी? और वो फैसले के मंदरजात यहां सामने है कि कोई ऐसा नोटिसेबल काम नहीं है। ये जस्टिफाई नहीं कर सके कि इनके पास इनकम कहां है। अब जैसा मैंने कहा कि ये मियां बीवी बच्चों समेत हैं, तो हमजा शहबाज साहब के जो एसेट्स हैं वो 2001 में जो डिक्लेयर्ड हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख हैं 2001 में, और ये जो 2018 में है वो 533 मिलियन 53 करोड़ हैं। ठीक है जी, ये आप बढ़ोतरी अपने सामने देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी शानदार बात है, अब्बा जी के अकाउंट दे विच डायरेक्ट टीटी नहीं लगती। जो माल पानी पकड़ा जा रहा था पंजाब हुकूमत में, वो अब्बा जी के अकाउंट में डायरेक्ट टीटी नहीं लगती थी, बेटे के अकाउंट में आती थी। ये जो 53-54 करोड़ हैं, इसमें जो 181 मिलियन है, जो तकरीबन एक बड़ी रकम बनती है, वो 23 फ्रॉडुलेंट टीटीज के साथ आई हैं, फिक्टिशियस फेक टीटीज। 23 टीटीज फ्रॉडुलेंट।